اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ناظرین، الحمدللہ 7ویں پارے کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ انعام کی آیت 74 تا آیت 110 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ آج ہی کے روز، آج ہی کے اس پروگرام میں 7واں پارہ مکمل ہوگا۔ میں گزارش کروں گا، قاری نعمان نعیمی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ان کی خدمت میں سلام بھی پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے تشریف فرما ہیں ملک کے ممتاز و معروف عالم دین علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت کلام الرحمن اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور اور معطر کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے عرفی باپ آزر سے کہا، کیا تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو؟ بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی، اور اس لیے کہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر جب ان پر رات کی تاریکی پھیل گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ پھر جب انہوں نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرا رب مجھے ہدایت پر برقرار نہ رکھتا تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ پھر جب انہوں نے روشن آفتاب دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، جبکہ میں باطل مذاہب سے اعراض کرنے والا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ اور ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا، انہوں نے کہا تم مجھ سے اللہ کے متعلق جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو، سوا اس کے کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اور میں ان سے کیسے ڈر سکتا ہوں جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک بنانے سے نہیں ڈرتے جن کے متعلق اللہ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پس ہر دو فریق میں سے بے خوف ہونے کا کون زیادہ حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو نہیں ملایا، انہی کے لیے بے خوفی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یہ تھی ہماری وہ قوی دلیل جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی۔ ہم جس کو چاہتے ہیں بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیے، اور ہم نے سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح کو ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہدایت دی، اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين۔ اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب صالحین میں سے ہیں۔ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط
اور ہم نے سب کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم۔ اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے کیے ہوئے نیک عمل ضائع ہو جاتے۔ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا کی تھی، پس اگر یہ لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہم نے ان چیزوں پر ایسی قوم کو مقرر فرما دیا ہے جو ان چیزوں کا انکار کرنے والی نہیں ہے۔ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، سو آپ بھی ان کے طریقے پر چلیں۔ آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ اسلام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کے قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ آپ کہیے پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جس کو موسیٰ لائے تھے؟ وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے، تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں سے اکثر حصے کو چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیے اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، پھر ان کو ان کی کج بحثی میں کھیلنے کے لیے چھوڑ دیں۔ وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ یہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، یہ ان اصل آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، تاکہ آپ مکہ والوں اور اس کے گرد و نواح کے لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں، اور ان لوگوں کو
جو آخرت پر ایمان رکھتے اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان لگائے یا کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف بالکل وحی نہیں کی گئی، اور جو یہ کہے کہ میں ان قریب ایسی چیز نازل کروں گا جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اے مخاطب، کاش تو وہ منظر دیکھے جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت والے عذاب کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تم اللہ پر ناحق بہتان تراشتے تھے اور تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے سے تکبر کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور بے شک تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا وہ سب تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھ رہے جن کے متعلق تم یہ گھمنڈ کرتے تھے کہ وہ تمہارے کاموں میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک تمہارا باہمی تعلق ٹوٹ گیا اور جن پر تم گھمنڈ کرتے تھے وہ تم سے جاتے رہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہی تو اللہ ہے، تم کہاں بھٹک رہے ہو۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ وہ رات کو چاک کر کے صبح نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے، یہ بہت غالب اور بے حد علم والے کا مقرر کیا ہوا اندازہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرو، بے شک ہم نے علم والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي
أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. اور وہی ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ ہے. بے شک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی ہیں. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائی اور ہم نے اس سے سرسبز کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ہم نے ان سے تہ بتہ لگے ہوئے دانے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے انگوروں اور زیتون اور انار کے باغ اگائے جو ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی ہیں. جب یہ درخت پھل لائیں تو ان کے پھل اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو، بے شک اس میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور انہوں نے اللہ کے لیے جنوں کو شریک قرار دیا، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بلا علم اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں. وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. بديع السماوات والأرض أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہوگی حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه
ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئیں، سو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو اس کا فائدہ ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اسی کا نقصان ہے، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ اور ہم بار بار مختلف انداز سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اس قرآن کو علم والوں کے لیے بیان کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ آپ اس چیز کی پیروی کیجئے جس کی آپ کے رب کی جانب سے آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان کا نگہبان نہیں بنایا، اور نہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم ان کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ورنہ یہ بے علمی اور سرکشی سے اللہ کو برا کہیں گے۔ ہم نے اسی طرح ہر قوم کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ ان کو خبر دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور انہوں نے اللہ کی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا معلوم کہ جب یہ نشانیاں آ جائیں گی تو یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر رہے ہیں، جس طرح یہ لوگ اس قرآن پر پہلی بار ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے تلاوت کلام الرحمن اور ترجمے سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ آئیے ان برکتوں کو مزید سمیٹتے ہیں، مزید اپنے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب سے کہ ان آیات بینات کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین،
वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन मोहतरम, सूरा अल-अनआम 7वां पारा और सूरा अनआम 7वें पारे का आखिरी रुबा यानी आज 7वां पारा, उसका तफसीरी खुलासा मुकम्मल हुआ चाहता है। ज़िक्र है जनाब सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, व इज़ क़ाल इब्राहीम लिअबीहि आज़रा अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावातु व तस्लीमात की दावत को देखिए और इस्लाम का उसूल दावत देखिए कि अपने करीबी लोगों को भी उसी तरह दावत हक़ पेश करते हैं जैसे बाहर वाले लोगों को पेश करते हैं। अब यहाँ पर पहले तो एक बात तय कर लीजिए कि याद करो जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जो आज़र हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हैं, और चूँकि उर्फ़ में और रिवायत में अरबी लुग़त में बाज़ दफ़ा चचा के लिए भी अबी का लफ्ज़ बोला जाता है। जैसे हदीस पाक में है कि अम्मर रजुलु सिनवुली अबी, किसी शख्स का चचा जो है उसके बाप की तरह होता है। इसी तरह कुरान पाक में भी आप कई जगह देखें तो जद के लिए भी अब का लफ्ज़, दादा के लिए भी आ रहा है, बावजदाद के लिए भी आ रहा है। और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में भी ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए हैं कि ना इब्नुज़्ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। यानी एक निस्बत तो अपने वाले जनाब अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ फरमाई, और दूसरी निस्बत हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो आपके जद्द अमजद हैं उनकी तरफ फरमाई। इसी तरह एक मौके पर फरमाया अना दावतु अबी इब्राहीम, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। सुभान अल्लाह। तो अब ये निस्बत अरबी लुग़त में, उर्फ़ में और मुहावरे में चूँकि राइज थी इसलिए कुरान पाक के अंदर भी इस लफ्ज़ में आई, वरना बाज़ लोग समझते हैं कि हकीकी बाप की बात हो रही है। अरबी लुग़त में ज़रा सी बारीकी समझने वाला शख्स जानता है कि जब हकीकी वालिद की बात आती है तो उसके लिए वालिद का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो तवल्लुद से है, और अब का लफ्ज़ जो है ये गैर हकीकी बाप यानी चचा, ताया, मामू, दादा और इन रिश्तों में भी मुस्तामल है, आबा अजदाद में भी। इसलिए यहाँ पर जमहूर हमारे आइमा तफसीर फरमाते हैं कि आज़र आपके चचा हैं, और अंसाब में भी, शजरों में भी जो नाम आता है आपके वालिद गिरामी का वो तारख है, तारख। तो फरमाया कि चचा क्या तुम बुतों को खुदा बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। यानी दो टोक तौहीद का डंका बजाया, अल्लाह का वहदहु ला शरीक होना बयान किया, और बुत शिकनी का अमली मुजाहरा आपने फरमाया, और उस बुत कदे में, उस शिरक से भरी हुई फ़ज़ा में अल्लाह वहदहु ला शरीक की वहदानियत का परचम बुलंद किया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और ये इसी जज्बे के इनामात थे और तसलसल था कि रब्बे कायनात ने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई, और वो आपकी मेराज का ज़िक्र यहाँ मौजूद है कुरान पाक में। फरमाया और उसी तरह हम इब्राहीम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और ज़मीन की। कज़ालिका नुरी इब्राहीमा मलकूत अस्समावाति वल अर्द। ये जनाब खलील की मेराज है कि अल्लाह ने उनको ज़मीन व आसमान का मुशाहिदा करवाया, और हबीब की मेराज क्या है? उन्हें अपनी ज़ात का अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब कलीम की मेराज क्या है? तूर पर कलाम फरमाया जी। जनाब खलील की मेराज क्या है? आपको ज़मीन व आसमान के मुशाहिदात करवा दिए। और अपने हबीब की मेराज क्या है? अपना जलवा दिखा दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मूसा ज़े होश रफ्त बयक जलवाए सिफात, तो ऐने ज़ात मी निगरी दर तबस्सुमी। क्या कहना। अब देखिए मदारिज हैं, मरातिब हैं, ये भी हमने समझने हैं। साथ साथ कुरान का जो उसलूब बयान है मोजज़ाना है। एक ही लफ्ज़ में, एक ही आयत में हज़ार हा हिकमतें पोशीदा और छुपी हुई हैं। फरमाया फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया और एक तारा देखा तो बोले काला हाज़ा रब्बी। अब तारा चमका ना तो उस रोशनी ने मुतवज्जे किया, स्पार्क हुआ, तो फरमाया ये मेरा रब है। ये तलाश का, तजस्सुस का अमल है। जो मदारिज हैं रास्ते में, जब सालिक मारिफत इलाही और आरिफ हक माइल ब हक होता है तो रास्ते में ये मरातब, ये मदारिज आते हैं। कभी सितारा आता है, कभी चाँद आता है, कभी सूरज आता है, लेकिन
وہ طالب حق اپنی اصل کی طرف گامزن رہتا. اور جس وقت وہ ستارہ ڈوب گیا تو اب دیکھیے اصول کیا ہے، توحید کا اصول کیا ہے کہ جو فانی ہو وہ کبھی معبود نہیں ہوا کرتا. معبود ہونے کی بنیادی شرط ہے کہ وہ باقی ہو، واہ واہ واہ، وہ مستقل بالذات ہو، کیا بات، وہ قدیم ہو، سبحان اللہ، وہ ازلی ہو، وہ ابدی ہو، کیا وہ بات، اول ہو، وہ آخر ہو، وہ ظاہر ہو، باطن وہ باطن ہو. یہ یاد رکھیے. توحید کا جو میسج جگہ جگہ پر قرآن پاک کی آیات میں بکھرا ہوا ہے، اس کی جو روح بکھری ہوئی ہے، اسے ہم نے سمجھنا ہے. جب کوئی غروب ہونے والا آ گیا تو سمجھو وہ معبود نہیں ہے. یہ اصول دیا. ستارہ ڈوبا تو فرمایا لا احب الافلین، فرمایا میں ڈوبنے والوں کو معبود نہیں بنا سکتا. جو غروب ہو جائے وہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اہل حال اور عفا ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم. کیونکہ میں آفتاب کا غلام ہوں، اس لیے ہر بات سورج کی روشنی میں کرتا ہوں، دن کے اجالے میں کرتا ہوں. نہ میں شب ہوں نہ شب پرست ہوں، نہ میں خود رات ہوں نہ رات کا پجاری ہوں کہ خواب کی باتیں کروں. اللہ، یہ ہے اسلام کی اپروچ، اسلام کی روح. جیتے جاگتے کھلی آنکھوں سے ہر چیز کو دیکھا اور دکھایا جاتا ہے اور پھر منوایا جاتا ہے. پھر چاند کو دیکھا چمکتے ہوئے، چاند کو وہاں بھی یہی کیفیت ہوئی. پھر سورج کو دیکھا نصف النہار پہ اپنی آب و تاب پہ، فرمایا ھذا اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن آخر وہ چمکتا دمکتا سورج بھی غروب ہو گیا. توحید میں اور شرک میں ناظرین یہی فرق ہے. شرک کا انجام آخر ڈوب جانا ہے، اور توحید کا پرچم ہمیشہ ایک ہی حال میں لہراتا رہے. افلت شموس الاولین و شمسنا ابدا علی افق العلا لا تغرب. حضور غوث پاک محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب منزل ملی اور اللہ رب العالمین کا قرب و وصل حاصل ہوا تو فرمایا میں اب سب سے منہ پھیر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دین حنیف یہ ہے کہ آپ ایک معبود کو ایسے مانیں کہ اس میں دوسرے کی کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی گنجائش نہ ہو. جو توحید کا حصار ہے وہ ایسا پکا اور پختہ ہو کہ اس میں غیر کا گزر نہ ہو. حضرت سیدنا شاہ نقشبند فرماتے ہیں ہر کے دیدہ و شنیدہ و فہمیدہ شد ہما غیر است، ہمارا بتے گے لا نفی باید کرت. فرمایا جو چیز کان سے سنائی دے، آنکھ سے دکھائی دے اور عقل سے سجھائی دے، وہ سب غیر اللہ ہے، وہ اللہ نہیں ہے. لا کی تلوار سے سب کو اڑاتے جاؤ تو اللہ کا اس بات ہو جائے گا، پھر اللہ ملے گا، پھر اللہ نصیب ہوگا. یہ روح ہے، یہ حقیقت ہے اس بندگی کی جب بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے. فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے کہ اپنے بندوں میں جسے چاہے دے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضرور ان کا کیا اکارت ہو جاتا. شرک کا سائیڈ ایفیکٹس تو بہت سارے ہیں. ایک بہت بنیادی نقصان قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر شرک میں بندہ مبتلا ہو گیا تو پچھلے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے. اب دیکھیے کتنا بڑا خطرہ ہے، ڈینجر زون ہے یہ. شرک کو سمجھے بغیر شرک سے بندہ بچ نہیں سکتا، اس لیے بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے. صحابہ کرام کی ٹریننگ ایسی تھی کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ سواری پہ جاتے ہوئے چابک گر جائے تو دوسرے کو نہیں کہتے تھے پکڑانا کہیں شرک نہ ہو جائے. ابھی نئے نئے نکلے تھے نا اس ماحول سے، کہ ابھی خود ہی پکڑ لیں، دوسرے بھائی کو نہ کہیں، کہیں یا کا نعبد و یا کا نستعین کے خلاف ورزی نہ ہو جائے. امام زین العابدین، امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا سفیان ثوری رحمہم اللہ گر جایا کرتے تھے نماز میں تڑپ تڑپ کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہوئے بے ہوش ہو کے گر جاتے. لوگ کہتے حضور کیا ہوا؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قول اور فعل میں تضاد آ جائے، میں اپنے رب کے سامنے کہہ کچھ رہا ہوں اور کر کچھ رہا ہوں. یہ نزاکتیں ہیں توحید کے حوالے سے کہ چو گویم من مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را. یہ جو لا الہ الا اللہ کی نزاکتیں، اس لیے قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق کا قدر ہی
اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، فرمایا یہ یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی کہ چاہیے تھی، حالانکہ اہل کتاب ہونے کے دعوے دار ہیں، خود کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، لیکن انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی۔ جب انہوں نے اللہ پر یہ اعتراض کر دیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہتے ہیں اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا، تو فرمایا تم فرماؤ کس نے اتاری وہ کتاب جو موسیٰ لائے تھے؟ موسیٰ بشر نہیں تھے؟ گویا تم تورات، دیکھیے قرآن کا انکار، تورات، انجیل، زبور سب کا انکار ہے، اور تمام صحیفوں کا انکار ہو جاتا۔ جو شخص قرآن سے پھرتا ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، فرمایا بتاؤ جو موسیٰ لائے تھے روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت، جس کے تم نے الگ الگ کاغذ اور پرچے بنا لیے، ظاہر کرتے اور بہت سے چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ سکھایا جاتا ہے جو نہ تم کو معلوم تھا نہ تمہارے باپ دادا کو۔ قرآن کی بھی شان بیان ہو رہی ہے، یہ ہے برکت والی کتاب کہ ہم نے اتاری جو تصدیق فرماتی ہے ان کتابوں کی جو پہلے آئی تھیں، اور اس لیے کہ تم ڈر سناؤ سب بستیوں کے سردار، ان ام القریٰ والوں کو، رہل عرب کو، اور جو کوئی اس کے ارد گرد آباد ہیں۔ ناظرین مکرم، قرآن کا مخاطب ہر انسان ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، اب یہ تمام جہانوں کے لیے یہ دعوت پیش کرنے والی کتاب ہے، اور سب کے لیے دعوت فکر و ہدایت ہے کہ اے لوگو اس سے روشنی لو، اس سے ہدایت لو تو حق کو پا جاؤ گے اور منزل مقصود نصیب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علامہ صاحب سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین گرامی، آج وَإِذَا سَمِعُوا پارہ نمبر 7 اپنے اختتام کو پہنچا۔ سورہ انعام جاری ہے انشاءاللہ، آئندہ پارے میں یعنی کہ 8ویں پارے میں وَلَوْ أَنَّنَا یہ سلسلہ جاری رہے گا، سورہ انعام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ماشاءاللہ آیت 74 تا آیت 110 کی تلاوت، ترجمہ اور روح پرور ایمان افروز تفسیر اور خلاصہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روشن کتاب کے صدقے ہماری زندگیوں کو روشن فرما دے، اور بعد از مرگ ہماری قبور کو روشن فرما دے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔